بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ الغوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبتهي التهامي معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وعلومہم وجلالتہم وعطشہم اجمعین اللہم العن اولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرہ تابعین لہو علی ذالک اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ حضرات، رسول اکرم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ جس کے ذیل میں یہ آج چوتھا مرحلہ ہے اور چوتھی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ وہ قدیم ترین اشرا ہے کہ جو میر باقر سوداگر صاحب نے قائم کیا تھا اپنی سیما باڑے کو بنانے کے بعد۔ سوداگر نام ان کا اس لیے پڑا کیونکہ وہ نگینوں کے تاجر تھے۔ بہرحال احادیث میں جو ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص مسجد بنواتا ہے یا کہیں مسجد بن رہی ہے تو اس میں حصہ لیتا ہے، تو اگر ایک اینٹ بھی اس میں رکھی ہے تو جب تک وہ اینٹ باقی رہے گی تب تک اس کو ثواب ہوتا رہے گا، نہ کہ کوئی پورا امام بڑا بنوا دے، نہ کہ کوئی پوری مسجد بنوا دے یا دوسرے روضے بنوا دے، عتبات عالیات بنا دے۔ جب تک وہ باقی رہتے ہیں انسان اس دنیا میں ہو یا نہ ہو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ حسین کی محبت میں انہوں نے امام بڑا بنوایا، اور یہ امام بڑا آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ میر باقر سوداگر حسینی تھے۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ لہٰذا اپنے آباء و اجداد کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہم لوگ بھی حتی الامکان اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ جو پرانے امام باڑے ہیں وہ پھر سے نئے ہو جائیں، لا آمین۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے دلوں میں یہ نیت کیے ہوئے ہیں کہ ہم کو آقا حسین کی خدمت کرنا ہے، چاہے وہ امام باڑے کی بنانے کی صورت میں ہو یا اس میں تعاون کی ضرورت ہو، ان سب کی دلی حاجات پوری ہوں، کیونکہ یہی راہ نجات ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ جس حدیث کے ذیل میں مسلسل یہ چوتھا بیان ہے اس میں رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے، بس سفینۃ النجات،
اور نجات کا سفینہ۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فارسی اردو میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو ایک لشکری زبان ہے، عربی کے بھی اس میں الفاظ ملیں گے، فارسی کے میں ملیں گے، ترکیہ زبان کے بھی ہیں، ٹرکش زبان کے۔ تو مختلف زبانوں کے الفاظ کے مجموعے کا نام ہے اردو۔ لیکن اس زبان میں اتنی تہذیب ہے، اتنی چاشنی ہے کہ اس کی اگر اصل چاشنی کو سمجھنا ہے تو وہ میر انیس علیہ الرحمٰن نے سمجھائی، مرزا دبیر علیہ الرحمٰن نے سمجھائی، اور ان لوگوں نے مرثیوں کے ذریعے جو اردو کی خدمت کی ہے وہ آج تک باقی ہے۔ جو چاشنی اس میں ملتی ہے، جو اردو سیکھنا چاہتا ہے اور کم وقت میں زیادہ سیکھنا چاہتا ہے تو اسے انیس و دبیر کے مرثیے پڑھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دور میں لوگ اردو سے نابلد ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ نوحے جو لکھے جا رہے ہیں یہ بھی ہندی میں لکھے جا رہے ہیں۔ نوحہ ہندی میں لکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے معیار سے نیچے گرنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی جو اللہ نے ہمیں کس قوم میں پیدا کیا، اللہ اکبر، اگر 2 رکعت نماز روز پڑھا کرے تو وہ بھی بہت کم ہے۔ ہر وقت سجدہ کرنا چاہیے، جب بھی یاد آ جائے کہ ہم کو اللہ نے حسینی بنایا، اور میر انیس اور مرزا دبیر نے جو مرثیے کہے ہیں، ایک مرثیہ بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں، دل کی گہرائی سے پڑھیں، تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ واقعہ کربلا اردو ماحول میں ہوا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایسا نظم کیا ہے کہ لگتا ہے کہ اردو ماحول میں ہوا ہے۔ اردو ماحول یعنی جیسے وہاں کربلا معلیٰ میں کوئی عربی نہ بولتا ہو، اردو سب بولتے ہو۔ ایسا اثر اسی کے ہو سکتا ہے جو اللہ کے قریب ہو۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، رسول اللہ نے بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ شخص ہے کہ جو با تقوی ہو، اور با تقوی وہی ہوگا جس کے امام علی ہوں گے، کیونکہ امام متقین ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ اردو کی طرف یہ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، گارجینز کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، معلمین کی ذمہ داری ہے کہ ہندی بھی استعمال کریں، لیکن اردو کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ نئی جنریشن 25 سال بعد تیار ہو اور اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ میر انیس کون تھے اور مرزا دبیر کون تھے۔ لیکن الحمدللہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والا فرقہ آج بھی اردو کی خدمت کر رہا، اداروں کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے، اور جو سب سے بڑی اور مسلسل خدمت ہو رہی ہے وہ ہے مجلس امام حسین۔ مجالس کے ذریعے، ان عشروں کے ذریعے، ان خمسوں کے ذریعے 2.25 مہینے جو اردو کی خدمت یہ فرقہ کر رہا ہے، ویسا تو کسی بھی فرقے میں نظر نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم فقہ جعفریہ پہ عمل کرتے ہیں۔ ائمہ اثنا عشری کو مانتے ہیں تو اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو ہمارے عمل سے یہ اندازہ لگا لے کہ نہیں، دوسرے اور ہوتے ہیں، اثنا عشری اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
تو بہرحال ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھئی کوئی دلیل دیجئے اس میں کہ صراط مستقیم پہ ہیں، تو مجلس میں بار بار نعرہ حیدری لگا کر ہم صراط مستقیم پر ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک نئی دلیل سن لیجئے، ہو سکتا ہو کسی عالم دین نے یا ذاکری نے پڑھی ہو، آپ کی سنی ہوئی ہو۔ نئی کا مطلب یہ نہیں کہ میری تیار کی ہوئی نہیں، ایک اشارہ ہے قرآن کی طرف۔ اب یہ بھی تو ہو گیا کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا، آپ نے وہ کہاں سے پڑھا، یعنی اب جاہل جو ہیں وہ عالموں کا امتحان لینے لگے ہیں۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اچھا، ہم اگر کتاب کا نام بتا دیں گے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا؟ عربی کی کتاب میں پڑھا ہے ہم نے، دمت الثاقبہ عربی والی، یا کسی ایسی کتاب کا نام لے لو جس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہو، اگر میں اس کا حوالہ دوں۔ ایک بار ایسے ہی ہوا، ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تھے لکھنؤ کے باہر، انجمن والوں نے شب بیداری کی مجلس کے لیے بلایا تھا، وہاں ایک روایت پڑھی، اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو وہ حجرے میں لے گئے، ہال بڑا سا بنا ہوا تھا، وہاں اپنے چائے ناشتے کا انتظام تھا، پوری انجمن وہاں اندر آ گئی۔ ادھر ماتم ان کو شروع کرنا چاہیے تھا، مجلس کے بعد ماتم ہوتا ہے، ماتم شروع نہیں کیا، پوری انجمن آ گئی۔ آپ نے یہ جو روایت پڑھی ہے اس کا حوالہ دیجئے۔ ہم نے کہا کہ ایسا ہے پوری انجمن میں جتنے لوگ عربی جانتے ہیں وہ میرے داہنی طرف کھڑے ہوں، جو اردو جانتے ہیں وہ میرے بائیں طرف آ جائیں۔ اردو والے تو سب بائیں طرف تھے ہی، کوئی عربی والا ادھر آیا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ سوال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے اماموں نے فرمایا ہے اس کو انگریزوں نے اپنا لیا، ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ مولا کائنات نے بولنے کے لیے بھی کہا ہے اور بولنے سے پہلے سوچنے کے لیے بھی کہا ہے، دونوں کوٹیشن الگ الگ ہیں۔ نہج البلاغہ کے تیسرے پارٹ، جب بولنے سے پہلے سوچو، سوچ کے بولو، اور اس کو انہوں نے مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جس کا ترجمہ بھی بہت مختصر ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ کیا حکمت بھرا جملہ ہے، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی پہلے وہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اور کہا جو بیوقوف ہوتا ہے اس کا دل منہ میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ یہ وہ کوٹیشن کے الفاظ ہیں، یہ اس کا کیا مطلب؟ وہ پہلے سوچو پھر بولو، ایسا نہ ہو کہ مثلا بول دیا اور سوچا بعد میں۔ اگر پہلے بول دیا بعد میں سوچا تو بہت پچھتاؤ گے۔ تو مولا کائنات نے ہم کو بتا دیا، اس چیز پر ہم نے عمل نہ کر کے ان انگریزوں نے عمل کیا، اور ان کی ایک ضرب المثل انگلش میں بن گئی، تھنک بیفور یو اسپیک، سوچو قبل اس کے کہ تم بولو۔ یہ انگریزوں کا مقولہ نہیں، یہ بھی ہمارے مولا کا مقولہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال عربی نہیں آتی تو اس میں کوئی وہ بات نہیں، لیکن اتنی عربی آنا چاہیے کہ انسان قرآن پڑھ لے۔ اللہ اکبر، علم کا حاصل کرنا واجب ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو دوسروں کی زبان بھی سیکھ کر اگر تبلیغ اسلام مقصود ہوتا آپ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں، کوئی گجراتی سیکھے، گجراتیوں میں افریقہ ہے، دوسری جگہ کینیڈا ہے، امریکہ، وہاں انگلش سیکھ کے مجلس سے پڑھ رہے ہیں اور کامیابی ہیں وہ لوگ۔ آپ کے یہ بہار کے ایک تھے اختر صاحب، اختر رضوی صاحب، بہت بڑے عالم دین بہار کے، اور شاید چھپرا کے ہیں بہار کے، خیر یہ افریقہ گئے اور وہاں تبلیغ اسلام شروع کی۔ سب سے پہلے یہ کینیا گئے تھے، کینیا میں ممباسا جو بہت پرانی اور قدیم ترین جگہ ہے، وہاں اثنا عشری رہتے ہیں جو یہاں آپ کے گجرات سے گئے ہیں، کچھ سے گئے ہیں،
جام نگر سے گئے ہیں یہ لوگ، وہاں جا کے بس گئے اور وہیں بزنس کر لیے، اور وہیں ایک ہی جگہ پر ایک بڑی سی جگہ کہ جس میں مرکز میں مسجد بنی ہوئی ہے، داہنی طرف اس کے، ان لوگوں کا طریقہ جہاں بھی رہتے ہیں مسجد کے داہنی طرف مسافر خانہ بناتے ہیں اور بائیں طرف اسکول بناتے ہیں، یعنی ایجوکیشن کا بھی انتظام ہے، لائبریری کا بھی انتظام ہے تاکہ کسی کو کتابوں کی خریدنے کی دشواری نہ ہو۔ مسجد تو ہے، اس کے علاوہ ایک امام بارگاہ ہوتی، جہاں بھی یہ خواجے شیعہ شیعری حضرات رہتے ہیں، یہ چار چیزیں پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہی رہتے ہیں۔ اور اب تو ترقی یافتہ دور ہے، تو اب تو اور بڑی زمین خرید کے اس میں کچھ اسپورٹس کا بھی کر دیا لوگوں نے تاکہ کثرت کر سکے، اور وہ بھی ضروری ہے، ورزش بھی۔ تو وہاں سید اختر زیدی صاحب گئے، سید اختر رضوی صاحب، اور انہوں نے ممباسا میں تبلیغ اسلام شروع کی۔ تو افریقہ میں ان کی اپنی جو زبان ہے سواحلی، وہ بہت زیادہ چلتی ہے، دوسرا نمبر جو ہے انگلش کا اور عربی کا ہے، کیونکہ ان کی جو اپنی مادری زبان ہے سواحلی، اس میں عربی بھی مخلوط ہے، اب عربی سے مخلوط ہو کے ملا۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں تبلیغ اسلام شروع کی، اور انہوں نے دیکھا اردو سمجھنے والے بہت کم ہیں، تو انہوں نے پہلے انگلش سیکھی، پھر سواحلی سیکھی سید اختر رضوی صاحب نے، اور اس کے بعد ادارہ ایک کھولا، اس میں ایک پبلیکیشن تھا، چھاپ خانہ تھا، پریس کھولی، اور اس سے اپنا لٹریچر چھپوا کر وہ فری میں بنٹواتے تھے۔ تو وہاں کے جو رہنے والے تھے افریقی نژاد، ان لوگوں نے اس کو پڑھ کر شیعت کو پہچانا کہ شیعت ہوتی کیا۔ افریقہ کے جنگلوں میں جو جا کر تبلیغ اسلام کرے، یہ ہے اصل تبلیغ۔ وہاں کی نہ زبان جانتے تھے، نہ وہاں کے کلچر سے واقف تھے، لیکن وہاں کے کلچر کو بھی اپنایا، اور ان میں ویسے ہی ہو کر تبلیغ اسلام کرنا شروع کی۔ دا لائٹ کے نام سے ان کی میگزین آتی تھی، گھر پہ بھی آتی تھی ہمارے، اور ان کا وہیں انتقال ہوا، وہیں ان کا مدفن ہے۔ تو جو مبلغین اسلام ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کٹھنائی پیش آ رہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہیں تبلیغ میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے، جو کمی ہوتی ہے اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم نہ کھوئیں، اور جو یہ شیعت ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، اور انسان کو اپنے معیار سے گرنا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو عرش نشین ہیں، جن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، جن کے محبت میں اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تو جب اس عظیم شخصیتوں کے ہم ماننے والے ہیں تو ان کی ہر چیز عظیم ہوگی، ان کا ذکر بھی عظیم ہوگا، ان کا امام باڑہ بھی عظیم ہوگا، اور اس کا وہی حکم ہوگا جو مسجد کا حکم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ پہلے کے مبلغین میں اور آج کے مبلغین میں فرق ہے۔ پہلے باللوث تبلیغ کی جاتی تھی، اور یہی سیرت جناب سلمان ہے، یہی سیرت جناب ابو ذر ہے، یہی سیرت حضرت مقداد علیہ السلام، کہ بے لوث خدمت کی جائے، اور جہاں تک ہو سکے اگر حیز امکان میں ہے، اپنے اختیار میں ہے، تو ضرور وہ چیز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لفافہ کتنا موٹا ہے یا نہیں، کیونکہ ہم تبلیغ اسلام کریں گے وہ خود ہمارا انتظام کر دے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا کہیں مجلس کا معاملہ ہے یا نماز کا معاملہ ہے یا تبلیغ اسلام کا معاملہ ہے، ہماری جتنی امکان ہم اتنا کریں۔ اگر ہمارا ترنم اچھا ہے، آواز اچھی ہے، کہ الحمدللہ ہماری ترنم نہیں ہے میرے پاس، تو ہمیں نوحے پڑھنا چاہیے۔ جس کی آواز اچھی ہے، اور محلوں دیکھیے آپ، جس کی سب سے اچھی آواز ہے اس کو اذان دینا چاہیے، اس کو تلاوت قرآن مجید صبح کی نماز کے بعد لاؤڈ اسپیکر پہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ تلاوت قرآن مجید سے دوسرے مذاہب سے اس مذاہب میں آئے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے
کہ بہت سے لوگ اس سے بیزار ہو گئے ہیں، تو جو بیزار ہوتے ہیں ان کے حسب نسب کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے، چاہے وہ مودت الہی ہو چاہے مودت اہل بیت ہو، وہ پاک نسب میں آتی ہے اور کسی میں آ ہی نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، اپنی بات کو یہیں پر رکتے ہوئے انشاءاللہ آج کے ذیل میں کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چونکہ آج دیر سے مجلس شروع ہوئی اور روزی اگر کل سے آپ لوگ 8:30 بجے تشریف لے آئیں تو پھر یہ 9:15 پہ مجلس ختم ہو جائے اور انشاءاللہ جو پرانا ٹائم تھا اسی پہ ہو۔ آج چوتھا دن ہے، یہ 9 بجے کے بعد ہی شروع ہو رہی ہے مجلس، لہٰذا کل سے اگر 8:30 بجے شروع ہو جائے تو خاص بہتر ہوگا۔ ہم سے تو 6 بجے کہیے میں حاضر ہو جاؤں، تو انشاءاللہ کل سے 8:30 بجے مجلس ہوں گے تاکہ آپ کی دوسری مجالس میں شرکت ہو اور کہیں اٹینڈنس شارٹ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال ہم نے اتنی مجلس کی تھی آپ کی ایک بھی اس میں کمی خدا نخواستہ واقع ہو گئی۔ ساری مجلسوں میں جائے چاہے مسائب پہ پہنچیے، کیونکہ مجلس کا لب لباب مسائب، اور وہ بھی ان ایام میں چاند رات سے لے کر عاشورہ تک، کیونکہ ہمارے ائمہ جب چاند رات ہوتی تھی، جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ چاند نکلتے ہی اماموں کے گھروں میں گریہ بلند ہو جاتا تھا، اور اہل مدینہ کا کہنا یہ تھا کہ جب امام کیا سے شور گریہ بلند ہوتا تھا، آواز گریہ آتی تھی تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ چاند ہو گیا ہے۔ اور سوگ جو ہے یاد رکھیے گا، سوگ چاند نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ آخر کی تاریخیں جو ہیں آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کی تاریخ میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا علماء کے یہاں تک دیکھا اسی لکھنؤ میں کہ 29 کو عزا خانہ سج دیتے ہیں۔ بھئی ہم اماموں کی سیرت پہ چل رہے ہیں اور انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو ہم عمل میں بھی یہ دیکھیں کہ جو امام عمل کرتے تھے وہی ہم کریں۔ امام غم امام حسین یعنی چھٹے امام جن کی مثال ہے یہ، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، چاند نکلنے کے بعد سوگ میں بیٹھتے تھے۔ اور خود اسی لکھنؤ میں پلا بڑا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں کی بزرگ خواتین، ہمارے گھر کی ہوں یا قوم کی مائیں بہنیں ہوں، ادھر چاند نکلا اس کے بعد سے کوئی جتنی بھی چیزیں تھیں سب ترک کر دی جاتی تھی، نہ تیل لگایا جاتا تھا، نہ کنگھی کی جاتی تھی بالوں میں، نہ ہی پان جو کھانے کے عادی تھی بغیر پان کے رہ نہیں سکتی تھی، وہ 12 دن کے لیے اس کا بھی سوگ ہوتا تھا پان کا۔ اور جتنی چیزیں یہ بڑھائی جاتی تھیں غم حسین کے لیے، جس میں سب سے پہلا کام چوڑیوں کو اتارنا، بہت بڑا کام ہے یہ۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، بچپنے کے حالات جو تھے وہ اس میں، اور اب کچھ کمی آ گئی، تو اس میں کیا ہے، ترک نہیں ہو رہا ہے بلکہ توجہ کی کمی ہے۔ کچھ چیزیں کہ جو 12 محرم تک انجام نہیں دینا چاہیے وہ انجام دی جا رہی ہے، دیکھنے میں آ رہا، دوبارہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں عزیزوں، عزائے حسین کو کما حقہ، جتنی آپ کی استطاعت ہو ویسے کوشش کیجئے کہ ویسی منائیں، اور الحمدللہ کہ اس لکھنؤ میں ہمیشہ وہ عزاداری منائی گئی، اسی لیے آج بھی یہ مرکز عزا ہے۔ 2007 میں ایک ذاکرہ آئی ہوئی تھی ہمارے رشتہ دار، تو ان کا ہم نے خواتین کا عشرہ رکھا تھا شیخ خالد، وہ ناظم صاحب کے باڑے میں، تو اس میں ہم نے پہلی بار، میں خود اس منبر سے اعلان کر رہا ہوں، اس شہر کو شہر عزا لکھا تھا۔ وہ الحمدللہ بہت مشہور ہو گیا ہے، اور واقعاً یہ شہر عزا ہے، کیونکہ اگر یہاں کے اوقاف کو آپ دیکھیں تو زیادہ تر یہاں شیعہ اوقاف، کسی کو دیکھنا ہے جا کر ریکارڈ میں دیکھ لیں۔ ہاں عزیزوں، جو مرکز عزا ہے وہ انشاءاللہ رہے گا، اور آپ کی توجہ میں انشاءاللہ کمی نہ آئے،
اور بے نحو احسن ہر سال ایسی عزائے حسین کرتے رہے۔ عزیزوں، آج کی مجلس میں ہم شہزادی زینب کے دونوں لاڈلوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین سے مدینہ چھوٹا۔ جب یہ قافلہ تیار ہو کر مدینے سے جانے والا تھا تو آقا حسین نے محضر منگایا، محضر شہادت منگایا، اور اس کے بعد اس پر ایک نگاہ کی۔ ابھی محضر شہادت آپ پڑھ رہے ہیں کہ بی بی زینب نے اپنے حجرے سے دیکھا، اور اس کے بعد جناب فضہ سے کہلوایا، بھیا سے کہہ دو کہ محضر شہادت ہم کو بھی بھیج دے۔ جناب فضہ آئی، آ کر امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا، محضر شہادت کو آپ کی چاہنے والی بہن نے مانگا ہے۔ حسین نے محضر شہادت کربلا جناب فضہ کے حوالے کیا۔ جناب فضہ وہ لیے ہوئے شہزادی کے پاس آئیں۔ شہزادی نے محضر شہادت کے ناموں کو پڑھنا شروع کیا، شہیدان کربلا کے ناموں کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک ایک کا نام پڑھتی جاتی تھیں، روتی جاتی تھیں۔ عزیزوں، جب سارے نام پڑھے تو اب شہزادی زینب کے اوپر ایک اضطرابی کیفیت۔ ایک مرتبہ کہا، اے فضہ میرے بھائی کو بلا دو۔ جیسے ہی آقا حسین آئے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی نشستگاہ سے اٹھی، کہا بھیا یہ کیا؟ محضر شہادت میں زینب کا نام نہیں ہے، کربلا والوں میں، قافلہ والوں میں ہمارا نام نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا، ہر عورت پہ واجب ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تم جاؤ اپنے شوہر سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم ہمارے ساتھ چلنا۔ بی بی زینب نے اپنے سر پہ ردا کو ڈالا اور اس کے بعد اپنے گھر میں آئی۔ آنے کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ۔ جیسے ہی علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، اس بیماری کے عالم میں بھی اپنی دونوں کونیوں کو ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ شہزادی زینب نے اشارہ کیا، میں خود آ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب علی کی بیٹی پایان پا کے کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے والی، زینب آج ایک سوال لے کر آئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا، میری حسرت رہ گئی کہ آپ پوری زندگی کوئی سوال کرتی ہیں، آج پہلا سوال لے کر رہی ہیں۔ آپ حکم کیجئے، آپ علی کی بیٹی ہیں، ہم آپ کے ہر سوال کا اور ہر بات کا وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا بھیا نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا، جب ہم لوگوں کا ازدواج کی بات آئی تھی تو یہی شرط رکھی گئی تھی کہ 24 گھنٹے میں ایک بار ہم کو اجازت ہوگی کہ ہم جا کر حسین کو ان کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ کہا مجھے یاد ہے سارے شرائط آپ کل اختیار رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اجازت لی، آنا چاہتی ہیں، اچھا میرے والی قافلہ تیار ہے، میں جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسی نکلنا چاہا، ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے آواز دی، اے علی کی بیٹی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ہماری 2 اولادیں ہیں، اون و محمد، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کو میری طرف سے، ایک کو اپنی طرف سے آقا حسین پر قربان کر دیجئے گا۔ جناب زینب نے اون و محمد کو ساتھ لیا۔ اب جو آقا حسین کے قریب آئی، ادھر حسین نے زینب کو ننھے بچوں کے ساتھ آتے دیکھا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، اون و محمد کو اشارہ کیا، اپنے سینے سے لگایا، بہت گریہ کیا۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ وہ حسین کیا کرے جس کی قسمت میں اون و محمد کے جنازے اٹھانا ہو۔ عزیزو قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہو گیا، اون و محمد ساتھ ہیں۔ شب عاشورہ آئی، ایک خیمے میں زینب بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، اے بچوں ایسا نہ ہو کہ سیدہ کے لال پہ کوئی آنچ آ جائے اور تم لوگ سلامت رہو۔ کہا اماں کیسی باتیں کرتی ہے، صبح کا سورج نکلنے دیجئے، ہم بھی یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم جاور طیار کے پوتے ہیں۔
ہاں عزیزوں، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، ایک ایک جانثار اپنی اپنی جانیں نثار کرنے لگا۔ ہاں عزیزوں، اونو محمد بار بار آقا حسین کے پاس آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اس نے جہاد طلب کرتے ہیں، لیکن آقا حسین کہتے ہیں اے اونو محمد، تم تو ابھی 9 اور 11 برس کے ہو، میں تم کو کیسے اجازت دے دوں؟ تمہارے اوپر تو ابھی جہاد واجب بھی نہیں ہوا، تمہارا ہماری آنکھوں کا نور ہو۔ یہ ایک مرتبہ خیمے میں واپس آتے ہیں، بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو دیکھتی ہیں، تیوریوں پہ بل پڑ گئے، تم نے اب تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ عجیب کشمکش تھی، جب اجازت کے لیے حسین کے پاس آتے تھے، حسین خیموں میں بھیجتے تھے، جیسے اونو محمد خیموں میں آتے تھے، بی بی زینب پوچھتی تھی اب تک کیوں نہیں تم شہید ہوئے، اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں نہیں پیش کیا؟ ہاں عزیزوں، اسی عالم میں جب اونو محمد ایک مرتبہ داخل خیمہ ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ خیمہ خالی تھا، کونے میں بیٹھ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب ایک مرتبہ اس میں داخل ہوئی، ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ کیوں زندہ ہو؟ ہم نے کہا اپنی جانیں نثار کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، اے مادر گرامی، آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں، آپ ہماری بھی مشکل پیش کر دیجئے، حل کر دیجئے۔ کہا کیا مشکل؟ کہا اپنے ماموں جہاں سے اجازت لیتا ہوں، وہ اجازت نہیں دیتے، خیمے میں آتا ہوں تو آپ کو یہ جنگ کے لیے، ارے آپ میری مشکل یہ حل کر دیجئے کہ آپ ماموں جہاں سے مرنے کی اجازت دلوا دیجئے۔ شہزادی زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے در خیمہ گاہ پہ آئی اور اس کے بعد حسین کو بلایا۔ ایک مرتبہ امام حسین سے اور بی بی زینب سے باتیں ہوتی رہی۔ ہاں عزیزوں، کیا باتیں تھیں مقاتل نے لکھا ہے، یہاں پہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، بس المختصر اونو محمد جہاد کے لیے چلے اور میدان میں آ کر رجز پڑھنا شروع کیا، فوجیں لرزنے لگیں۔ اب جو دونوں بھائیوں نے گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنگ شروع کی تو فوج اشقیہ بھاگنے لگی اور ایک انتشاری کیفیت ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، اگر ساتھ ساتھ لڑتے رہے تو سارے لشکر ختم ہو جائیں گے، ہمارا لشکر ختم ہو جائے گا، لہٰذا سب مل کر ایسا حملہ کریں کہ ان دونوں بھائیوں میں جدائی ہو جائے۔ ارے دشمنی گھٹا ہوئے ایسا حملہ کیا، نہ اون محمد کو دیکھ سکتے تھے نہ محمد اون کو دیکھ سکتے تھے۔ جناب اون جنگ کرتے کرتے کافی دور چلے گئے۔ ارے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے کہاں تک جنگ کرتے؟ ایک مرتبہ فضا میں 2 آوازیں گونجی، اے امو جان، اے مامو جان، ہمارا آخری سلام۔ امام حسین نے عباس کی طرف دیکھا، کہا چلو اونو محمد کو لے کے آنا ہے۔ ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین چلے، میدان میں آئے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی طرف دیکھا، گھوڑے سے اترے، اونو محمد کے جنازوں کو دیکھا۔ ہاں عزاداران گرامی، مجلس تمام ہے، بس مجلس کے آخری جملہ سن لیا، تمام ہے۔ عزیزوں، ہم نے تاریخ کا ایک منظر دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا جنازہ اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ عباس نے اون کا لاشا رکھا، حسین نے محمد کا لاشا رکھا، اور اس کے بعد ادھر خیموں میں بنی ہاشم میں جس کے بھی جوان کی شہادت ہوتی تھی، جس کے بھی بچے کی شہادت ہوتی تھی، تو عرب کا دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اس کی ماں کو سب سے پہلے بلایا جاتا تھا۔ ماں سرانے کھڑی ہوتی تھی لاش کے، ساری بیویاں مل کر، سارے بنی ہاشم کے افراد مل کر ان کو پرسہ دیتے تھے۔ اسی طریقے پہ آج بھی ہم عمل کرتے ہیں، صاحب پرسہ کو بلایا جاتا ہے۔ ارے جس کی بھی لاش آئی اس کی ماں آ گئی۔ جب اونو محمد کی لاشیں آئی تو ایک مرتبہ دیکھا خیمے میں زینب نہیں ہے،
حسین نے کہا میری بہن کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ جب زینب کے خیمے میں جناب فضہ گئیں، دیکھا تو کیا دیکھا، بی بی زینب گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے گریا کر رہی ہے۔ کہا چلو آنو، محمد کے جنازے آ گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کیا کہا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا کہا میں اپنے بچوں کا پرسہ قبول نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے بھائی کی سلامتی چاہتی ہوں۔ اے پروردگارا میرے بھائیا کو سلامت رکھ۔ جناب فضہ نے آ کر خبر دی کہ بی بی نہیں آتی۔ ایک مرتبہ پھر کسی دوسری بی بی کو بھیجا، زینب نہیں آئی۔ تیسری بی بی کو بھیجا، زینب نہیں آئی۔ تو آقا حسین خود چلے، بچوں کی لاشیں ہیں، ایک چاہنے والا بھائی ایک چاہنے والی بہن کے پاس جا رہا ہے کہے کے لیے کہ آؤ سب کا پرسہ قبول کرو۔ کس دن سے حسین جا رہے ہوں گے، ایسے موقع پہ کیا الفاظ کہتے ہیں، یہ کوئی حسین سے سیکھے۔ جبکہ 3 مرتبہ کہلوایا گیا اور زینب نہیں آئی، عزیزوں حسین خود چلے۔ چاہنے والا بھائی داخل خیمہ زینب ہوا، چاہنے والی بہن کے پاس آ کر صرف ایک جملہ کہا، اے زینب ارے ذرا چل کر دیکھو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چاند سے چہرے کیسے چمک رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت۔